ہم اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام مینٹلٹی ورسز ریئلٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین نے اس پروگرام کو پسند کیا اور خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ اس سے سیکھا۔ کیوں نہ آج کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک نمبر دکھانا ہے اور آپ نے وہ نمبر دیکھ کر مجھے بتانا ہے کہ آپ اسے کیا پڑھیں گے۔ جی تو مجھے بتائیے، یہ آپ اس نمبر کو کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ مجھے تو یہ 9 نظر آ رہا ہے، مگر میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا، کیونکہ میں جس اینگل سے اسے پڑھ رہا ہوں مجھے تو یہ 6 نظر آ رہا ہے، مگر ہم دونوں اپنی اپنی اینگل پر بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے 9، میں کہوں گا 6۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی بہت ساری چیزوں میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے اور اختلاف رائے پیدا ہو جاتی ہے، مگر ہمیں ہر ایک کے اختلاف اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے سیکھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہماری آج کی اسٹوری کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کی اسٹوری ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ ایک شخص کے والد بہت سخت بیمار ہوئے تو اس نے مدد کے لیے اپنے ایک دوست کو فون کیا۔ اس کے دوست نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد مدد کے لیے حامی بھر لی۔ کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ اس شخص نے اپنے دوست سے رابطہ کرنا چاہا، مگر یہ کیا، اس کا مطلوبہ نمبر تو بن جا رہا تھا، جس پر اس شخص کو بہت تشویش ہوئی اور یہ دل ہی دل میں پریشان ہونے لگا۔ جی تو ناظرین، آپ بھی دل ہی دل میں پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ایسا شخص جو وقت آنے پر اپنا موبائل ہی بند کر دے، بھلا ایسے شخص کو دوست کون کہے گا؟ مگر ریئلٹی کیا ہے، آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ یہ شخص فکر و اندیشوں میں گمسم مایوس بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر اس کے دوست نے ہاتھ رکھا۔ یہ قدرے حیرت سے سر اوپر اٹھا کر دیکھتا ہے تو سامنے اس کا دوست کھڑا ہے۔ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنی جیب سے رقم کا لفافہ نکالتا ہے اور اس شخص کو دیتا ہے۔ وہ شخص شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھتا ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، مگر یہ بتاؤ کہ آپ کا موبائل کیوں کنٹینیو بن جا رہا تھا؟ دوست محبت سے کہتا ہے، ارے دراصل موبائل بند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ موبائل بیچ کر ہی اس رقم کا انتظام کر سکا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل گئے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جی تو ناظرین، یہ مکمل اسٹوری سمجھنے کے بعد آپ کا ویژن بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ایسی سچویشن میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔